بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. قبل اس کے کہ آج کا باب شروع ہو اور آج کی عبارت پڑھی جائے، آج کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں ہم لوگ باب نمبر 50 پڑھنے جا رہے ہیں. کل جو باب ہم لوگوں نے پڑھا تھا باب نمبر 49، اور اس سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. اس کے بعد آج کا باب نمبر 50 ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. کل جو باب تھا، باب فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. یہ باب تھا. اس میں بات یہ کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑے کو صحیح سالم زندہ اولاد جب دی تو انہوں نے اس کا نام مخلوق کا بندہ اس طرح سے نام رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس شرک سے براءت کا اظہار کیا. اب اس باب کے تحت جو آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اس میں جو بعض روایتوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان کا ہو، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا ہو، کہ ان لوگوں کو ہی یہ اولاد ہوئی تھی، اور شیطان کے کہنے پر انہوں نے 2 مرتبہ انکار کیا، پھر تیسری مرتبہ میں عبد الحارث نام رکھ دیا. تو یہ جو واقعہ یہاں پر ذکر ہے اس باب کے تحت، ابن ابی حاتم کی روایت سے، ابن عباس کی روایت سے ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو غلط بتلایا کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ ساری امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ ہم نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو بھی یہ بات بتلا دی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. تو یہ انبیاء کے لیے یہی تعلیم رہی. تو اس طرح نبی کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا. یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ دلائل بھی ذکر کیے ہیں کہ یہ بات کیسے غلط ہوگی. اس کا نسبت کرنا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف کیوں غلط ہے. انہوں نے یہ بات یہاں پر آیت کے اس ٹکڑے سے بھی کہی ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. تو یہاں تو بات تثنیہ کی گئی کہ ان دونوں کو جب یہ جوڑا آتا، ایک جوڑے کو یا میاں بیوی کو جب یہ اولاد عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحیح اولاد عطا کی، تو ان لوگوں نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بری ہے. اگر یہ بات آدم اور حوا علیہ السلام سے شرک کے صدور کی ہوتی تو فتعال اللہ عما یشرکان ہوتی. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ صیغے کو، الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل. تو اگر واقعی ایسا ہی ہوتا کہ وہ دونوں کی طرف ہی اشارہ ہوتا تو یہ تثنیہ کا صیغہ یہاں پر بھی لایا جاتا، عما یشرکان. تو اس کے برخلاف یہاں پر عما یشرکون کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جوڑے سے متعلق نہیں. ان کی شرک سے یا ان کے شرک سے براءت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے جو کیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان دونوں کا شرک نہیں بلکہ یہ پوری ان کی اولاد کا شرک ہے. تو یہ واقعہ بھی جو ہوا یہ انبیاء میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی سے ہوا. یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی، اور یہ بات بہت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. اور ابن جریر وغیرہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات ایسی نہیں ہوئی، یہ کسی اور سے ہو سکتی ہے. یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کل کے درس سے متعلق تھی. تو اس طرح اگر کوئی بات چھوٹ جائے تو دوسرے اگر اس کی تصحیح یا اور کوئی چیز ہم لوگوں کو بعد میں پتہ چلتی ہے تو انشاءاللہ ہم دوسرے دن درس کے آغاز میں اس کو وضاحت کر لیں گے. تو یہ زیادہ مناسب رہے گا تاکہ بات دونوں جڑی رہیں، گزشتہ حلقے کی اور آج کے حلقے کی. اب اس کے بعد ہم لوگ باب نمبر 50، باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی شیخ پڑھیں.
جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في اسمائه. اس کے بعد فی سورۃ الاعراف یشرکون وعنه سموا اللات من الالہ من الہی من الالہ ایوہ والعزى من العزیز. سموا اللات من الالہ کا شیخ جی بالکل. والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من جاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من الحد. جی دوسرا باب بھی پڑھ لوں شیخ. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. آج باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. فيه مسائل. الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. ٹھیک. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله لعزم المسألة، إعظام الرغبة، الخامسة تعليل لهذا الأمر. ٹھیک بس يا شيخ. کافی ہے کافی ہے. چلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج ہم لوگ جو باب کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں ہم لوگ باب نمبر 50 پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہم آیت سے بات کو شروع کریں گے، یہ اصل میں انہوں نے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس سے متعلق اس باب کو باندھا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے اس کو عنوان بنا کر انہوں نے یہ باب کا عنوان بنایا. اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. یہاں پر سب سے پہلی بات کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں وہ اچھے نام ہی ہیں. الحسنہ کہتے ہیں المبالغ فی الحسن، یعنی
ناموں میں سب سے بہترین نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ احسن کہتے ہیں ایک کے مقابلے میں ایک، اگر ہم کہتے ہیں محمد احسن من احمد، محمد احمد کے مقابلے میں اچھا ہے نام، تو یہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بہتر ہے، اس میں تفضیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ وللہ الاسماء الحسنی جو بات کہی جا رہی ہے کہ مطلق سب سے بہترین نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کے اندر کسی دوسرے کے مقابلے میں تفضیل کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام مطلق نام اچھے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، مطلب دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کے نام، ہم اللہ کے نام کو، اللہ کا نام چھوڑ کر کوئی اور نام کے ذریعے سے ہم پکاریں گے تو بالکل جس طرح ایک انسان کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ جی کیا کچھ کہہ پڑھ لے رہے ہیں؟ کو بولنا نہیں دے اچھا، رے جس طرح ایک انسان کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ اس کا شیخ ایک صاحب مل جائے ہی 2 منٹ کی میں اجازت چاہتا ہوں شیخ، بالکل بالکل ایک صاحب مل جائے ہی 2 منٹ مشکل کی اجازت چاہتا ہوں۔ مشکل ہے، تو اگر ایک انسان کو اس نام سے بلایا جائے جو نام اس کا نہیں ہے تو پھر وہ انسان ناراض ہو جائے گا، وہ انسان غصہ ہو جائے گا، کیونکہ اسے اس کے نام سے نہیں بلایا جا رہا۔ یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ سارے آسمان و زمین کا خالق ہے، اس کے جو نام ہیں اسی سے اس کو پکارنا چاہیے، یہ بات اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں سے اعراض کر لو جو اللہ کے ناموں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اب کیا ہے وہ الحاد یہاں پر ذکر ہوا ہے؟ ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس کی روایت سے، یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد یہ شرک ہے۔ یشرکون، یلحدون فی اسمائہ ای یشرکون فی اسمائہ، وہ کیسے شرک کرتے تھے اللہ کے ناموں کے ساتھ، یا اللہ کے ناموں میں کیسا شرک کرتے تھے کہ اللہ کے نام جو اللہ کا نام ہے اس سے لات کو انہوں نے ایک نام اپنے لیے، اپنے معبود کے لیے نکالا، اسی طرح عزا نام نکالا انہوں نے عزیز، اللہ تعالیٰ کے العزیز نام سے، اور اسی طرح یہ ایسے نام بھی کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں۔ تو انہوں نے کہا، اعمش کی جو تفسیر ہے، یدخلون فیہا ما لیس منہا، اللہ تعالیٰ کے جو نام نہیں ہیں وہ نام بھی اس کے اندر وہ لوگ ملا دیتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو عظمت ہے اس کا سہارا کچھ بتوں کو مل جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام کا ایک حصہ بنا کر ایک بت کو رکھ لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شرک ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے نام میں وہ نام اگر کوئی انسان شامل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوا ہے، تو پھر یہ بھی اس طرح اللہ کے ناموں میں وہ نام داخل کرنا، یہ بھی الحاد فی اسماء اللہ و صفاتہ ہی ہے۔ تو یہ بات یہاں پر مذکور ہے۔ اب دیکھیے مسائل کے اعتبار سے کیا ہے الحاد اور کیا ہے اسماء و صفات، اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ الحاد کا اصل معنی عربوں کے یہاں العدول عن القصد، یہ جو صحیح راستہ ہے اس سے میل کھانا، اس سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں یہ الالحاد۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت میں مذکور ہیں اس سے ہٹ کر کسی اور نام کا سہارا لینا یا کوئی اور نام ذکر کرنا، یہ الحاد فی اسماء اللہ ہے۔ اب اس میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، سب سے پہلا یہ اثبات الاسماء، اللہ تعالیٰ کے لیے نام ہیں، ایک نام ہی نہیں بلکہ کئی نام ہیں۔ اثبات الاسماء اگر کہتے ہیں تو صرف ایک نام نہیں بلکہ اسماء ہیں، کئی ہیں، جمع ہیں، اور بعض احادیث میں جو 99 نام کہے گئے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ یہ سارے کے سارے پوری تعداد اللہ تعالیٰ کے ناموں کی 99 ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اس کے اندر اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک. ایسا نہیں ہے کہ سارے نام انسانوں کو سکھائے گئے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض نام پرندوں کو سکھلا دیے اور بعض نام کسی اور مخلوق کو سکھلا دیے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نام بتلائے بھی نہیں. تو ایک جو قیامت کے دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، تو اس وقت بعض ایسے نام اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں ڈالے گا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں عطا کیا تھا. تو ان ناموں سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اس وقت جب سجدہ کریں گے عرش کے نیچے. تو یہ ضروری نہیں کہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے سارے لوگ جان گئے ہوں، سارے لوگ سمجھ چکے ہوں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، اس کا ثبوت ہے قرآن میں، سنت میں. آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ سکھایا، بولتا نا شیخ علم آدم الاسماء کلہا، تو وہ کون سے اسماء تھے علم آدم الاسماء؟ یہ ساری چیزوں کے نام یہ اللہ تعالیٰ ہی کے سارے نام بول کر نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں، اس کو آسمان کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، یہ مٹی ہے، یہ ہوا، یہ درخت، یہ پانی، یہ ساری چیزیں. اب کیسے؟ کیونکہ انسانی نمو اور انسانی ارتقاء تو وہیں سے ہوا. اب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب کے باپ ہیں، انہوں نے جو نام بتلایا ہم کو، وہ نام ہم سمجھتے آ رہے ہیں اور اس کا پھر کسی اور زبان میں مفہوم میں ترجمہ ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نام، یہ کہنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے. تو یہ سارے چیزوں کے نام سے متعلق ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے ہی نام، اللہ تعالیٰ کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلایا، ان کو بتلایا. لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے نام تھے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلائے، بلکہ یہاں جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ یہ سارے چیزوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلائے. تو یہ اس کے بعد دوسری چیز کون ہوا حسنہ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ مستمت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب سے بہتر نام ہے. کون ہوا حسنہ، الاسماء الحسنہ، جو اس کی صفت. تیسری چیز، اگر یہ سارے نام ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس نام کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لینا یہ درست وسیلہ ہے. کسی زندہ یا مردہ انسان کے مرتبے کا وسیلہ لینا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لینا یا آپ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا یہ درست ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھلائے وہ اس لیے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وسیلہ لے کر ہم کو دعا کرنا چاہیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہوا کہ ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو. چوتھی چیز، یہ چوتھا مسئلہ، ترک من عارض من الجاہلین الملحدین. اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ کہلاتے ہوں، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، یہ جو بھی ان لوگوں کی طرف سے گمراہیاں یہ مسلمانوں میں پیدا کی گئی ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ایک طرح کا الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ نام تو ہے، اس کا معنی و مطلب نہیں ہے.
یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق کوئی بات نہ کی جائے، اس کی تعویلات سے متعلق بات نہ کی جائے، یہ ساری کی ساری ایک طرح کی مداہنت ہے ان غلط عقائد والے لوگوں کے ساتھ۔ تو ان کو اس بات کو سمجھایا جانا چاہیے کہ یہ نام یا اس کی جو تعویل کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیسی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ نام کو ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس نام کو ثابت کیا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تو پھر ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے السمیع البصیر، ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سمیع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے؟ یہاں پر صرف لفظ مراد ہے، اس کا معنی مراد نہیں۔ یہ سب غلط طریقہ ہے۔ یہاں پر جو بنیادی طور پر جو بات ہمیں اسماء الحسنہ میں یاد رکھنے کی ہے، وہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بندوں سے مشابہ نہیں ہے، گرچہ کہ صرف نام کہنے کے حد تک وہ نام مشابہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کی کیفیت بہت الگ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت سامعہ دی ہے، میں سنتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، اب ایک انسان بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن دونوں کے سننے میں کافی بڑا فرق ہے۔ اب ہم تو بس یہاں آس پاس کی جو بات ہے وہ سنتے ہیں، یا جدید آلات کے ذریعے سے کہیں دور کی بات بھی سن لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی ان ذرائع کے وہ درندوں، پرندوں، چرندوں ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو پھر یہ صرف نام سننا ہے، کیفیت دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ مطلق اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں تو ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب خود اپنے لیے کہا کہ میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، انہ سمیع قریب اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق وارد ہیں، یہاں کسی قسم کی تعویل نہیں کی جانی چاہیے، ورنہ یہ ایک طرح کا الحاد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ۔ تفسیر الالحاد فیہا، الحاد کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں؟ وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور اپنے بتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حصے سے بنا کر رکھے جائیں، یہ بھی الحاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وہ نام شامل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں ذکر کیے ہیں، تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے۔ وعید من الحد، اللہ تعالیٰ نے ایک وعید ذکر کی ہے جو لوگ الحاد کرتے ہیں، ان کو کہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی نظر انداز کر دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ ہمارے اٹھا لیں گے، لا یخفون علینا، جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ لوگ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، تو یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو وہ میں جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ یہ ساری چیزیں مجھ پر پوشیدہ ہے، بلکہ میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر جگہوں میں کہا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انس و جن، میں تمہارے لیے پوری طرح فارغ ہو جاؤں گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ مصروف ہے پھر بعد میں دیکھے گا یا بعد میں خبر لے گا، بلکہ یہ ایک طرح کی دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نظام قائم کر رکھا ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی موت تک، چاہے تو توبہ کرے پھر لوٹ کر
اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے مطابق طے شدہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی دھمکی ہے، جو لوگ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعویل کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعطیل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں، یہ سارے کے سارے جو لوگ طرز اپنائے ہیں، طریقے اپنائے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خبر لے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا باب یہاں پر پڑھا گیا تھا، باب لا يقال السلام علی اللہ، یہ ہے باب نمبر 51، کہ یہ نہیں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو۔ جی مشائخ کچھ بتائیں عنوان سے متعلق کہ اس طرح کیوں نہیں کہا جانا چاہیے، السلام علی اللہ کیوں نہیں کہا جانا چاہیے؟ اس میں نیچے خود بتایا گیا ہے السلام اللہ ہی سلام ہے، فإن اللہ اللہ ہی سلام ہے۔ ہاں جی ایک ایک شیخ علیم بولیں۔ اللہ ہی سلام ہے تو اس پر کیسے سلام ہوتی ہے؟ جی صح جی شیخ فضل صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ تو وہی سبق میں ہی بتایا گیا ہے نا کہ لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، جی اللہ خود سلام ہے تو اس پر سلامتی ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ جی 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 تو یہی بات ہے، باب لا يقال السلام علی اللہ، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا احترام بھی کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دعا دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے ساری رحمت اور ساری سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود السلام ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ پر سلامتی نہیں بھیجی جائے گی۔ یہ واضح روایت میں صحیح بخاری میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ اکرام ہوتے تو وہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عباده السلام علی فلان و فلان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ من عباده، اس طرح یعنی بندوں سے اللہ کو سلام نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود سلامتی بھیجنے والا ہے، تو پھر اس طرح کی دعا یا اس طرح کا سلام نہیں کہا جائے گا۔ فإن اللہ هو السلام، دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا، تو حضرت خدیجہ نے جواب کیسا دیا؟ حضرت خدیجہ نے اللہ تعالیٰ کے سلام کا جواب ایسے ہی دیا بالکل جو اس حدیث میں منقول ہے، اللہ هو السلام ومنہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے، اسی سے سلامتی ہم کو جو ہے نصیب ہوتی۔ تو یہ حضرت خدیجہ کے علم اور فقہ کی دلیل ہے، اور یہ بیت نبوہ میں جو وہ تربیت پا رہی ہیں تو باقاعدہ ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ حضرت خدیجہ نے جو سلام حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو علم ہوا، تو انہوں نے یہی جملہ کہا اللہ هو السلام، وہاں میں بھی سلامتی بھیجتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ، ایسے انہوں نے نہیں کہا تھا۔ چلیے یہاں پر کچھ مسائل کا استنباط ہو رہا ہے، فیہ مسائل تو جملہ کمپلیٹ کیجئے شیخ، اللہ هو السلام، اس کے بعد کیا؟ ومنہ السلام، ومنہ السلام، جی جی جی۔ تو اسی طرح سے جو نماز کے بعد فوری ہم لوگ بولتے ہیں استغفر اللہ کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی دعا کلمات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ کے لیے ہم لوگ تعریف ہے۔ جی جی، یہ اللہ تعالیٰ اللہم انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بابرکت بھی ہے، تو عظمت و جلال والا ہے، تو یہ ساری چیزیں تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ فیک۔ تو اس میں جن مسائل کا استنباط ہو رہا ہے
اس میں سب سے پہلے تفسیر السلام. السلام کیا ہے؟ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہاں، جو سورہ حشر کے آخر میں جہاں پر کئی اسماء حسنہ کا ذکر ہے وہاں پر السلام کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ذکر کیا. یہ ساری دعاؤں میں بھی اللہم انت السلام و منک السلام یہ بھی ذکر ہے. تو اب یہاں ان اللہ هو السلام کا معنی کیا ہوگا؟ ان اللہ سالم من کل نقص. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، سالم ہے. سلیمہ معنی محفوظ رہنا. اللہ هو السلام، یہ بھی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. السلام جو سالم کہتے ہیں، سلم من العیوب مطلب ہر عیب سے پاک ہے. المنزہ من کل عیب ونقص او عن کل عیب ونقص. اب امام ابن قیم وغیرہ نے کہا کہ سلام یہ مصدر ہے اور دعائیہ کلمات میں سے ہے، اور یہ بات بھی اس سے متعلق کہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سلامتی طلب کرنا چاہیے. یہ بات بھی کہی گئی ہے. سلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود سلامتی بھی ہوگی. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دی ہے. تو یہ اس کے معنی میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ السلام مطلب سالم من کل عیب ونقص او منزہ من کل عیب، یہ بات بھی کہی گئی ہے. چلیے اس کے بعد یہاں پر انہ الثانیہ انہ تحیہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک طرح کی سلامتی ہے. جیسے اب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھلائی یہ دعا کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے اس طرح سے. سلامتی کی دعا دوسروں کو دینا چاہیے، یہ بات ایک دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سکھلائی. تیسری چیز انہا لا تصلح للہ، کہ یہ سلامتی کی دعا، یہ تحیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی بھیجنے یا طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے طلب کر سکتے ہیں. یہ تحیہ، یہ دعائیہ کلمات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں کہیں گے. الرابعہ العلت فی ذلک، وجہ کیا ہے اس کی؟ چوتھا مسئلہ، کیونکہ اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ ہی سلامتی والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر دعا اور سلامتی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا کوئی مطلب نہیں. پانچویں چیز تعلیمہم التحیہ التي تصلح للہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سکھلایا کہ کیسے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی. اب ہمارے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سکھلایا، ہمارے لیے تقاضا یہ ہے کہ ہم استسلام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سرنگو ہو جائیں. یہ استسلام ہم سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجر عند ربہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جو آدمی اپنا سر نگوں کر دے اور سر جھکا دے اور اچھے اعمال کرے تو وہ محسن فلہ اجر عند ربہ، اسے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے گا. تو یہ چیزیں یہاں پر ذکر ہوئیں. اس کے بعد ہم لوگ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، یہیں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں. انشاءاللہ باب نمبر 52 ہم لوگ بعد میں پڑھتے ہیں. شیخ آپ جو ہے نا ہر عیب سے پاک سلام